صاحب وضو میں اگر قے آتی ہے یا جسم سے کوئی خون بہہ جاتا ہے یا پیپ وغیرہ بہہ جاتی ہے تو کیا اس کا وضو باقی رہے گا حالانکہ اس نے پہلے وضو کیا ہوا ہے؟ اس صورت میں ہمارے علماء کرام اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جن چیزوں کا وضو میں دھونا فرض ہے، جسم کے حصے سے اگر پیپ نکلتی ہے یا خون نکلتا ہے اور وہ خون نکل کے فرض والی جگہ کی طرف بہہ جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا اور وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ پیش آئے گی۔ اور اگر خون یا پیپ ایسی جگہ سے نکلی کہ جس جگہ کا دھونا وضو میں فرض نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یا خون نکلا، ریشہ نکلا، پیپ نکلی اور صرف جسم پر ظاہر ہوئی، جیسے ہلکی سی سوئی لگ جاتی ہے، سبزی کاٹتے، پھل کاٹتے، چاقو یا ہلکی سی چھری لگ جاتی ہے، تو صرف خون نکلتا ہے، وہ آگے بہتا نہیں ہے، آگے چلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں وضو جو ہے وہ دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب چونکہ دیکھیں وضو کا چہرے کا دھونا وضو میں فرض ہے، جی، بازو کا دھونا فرض ہے، پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ اگر ان اعضاء میں سے کسی ایسی جگہ سے خون نکلا جو آگے چل پڑا، نکل پڑا، آگے بہ نکلا، تو چونکہ اس کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے، چہرے کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے، تو ایسی صورت میں وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر وہ آگے بہا نہیں ہے یا وہ بہا تو ہے لیکن ایسی جگہ کی طرف نہیں جس کا دھونا فرض نہیں ہے، جیسے آنکھ ہے، ٹھیک ہے، آنکھ میں کوئی زخم ہے تو آنکھ میں وہ زخم کا پانی نکلا لیکن چہرے پہ نہیں آیا، تو اس صورت میں اس کا وضو۔ کان ہے، کان کے اندر کوئی زخم ہے، کسی نے خارش کی، کسی نے کان میں انگل ڈالی یا کسی نے کسی اوزار سے کان میں خارش کی، تو وہ زخم جو ہے وہ بہ نکلا لیکن وہ زخم کا خون یا پیپ یا ریشہ وہ کان سے باہر نہیں نکلا، تو ایسی صورت میں اس کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ کہہ کے بارے میں ہمارے فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جس کو با تکلف روکنا پڑے، کوشش کر کے جس کو روکنا پڑے، اتنی منہ بھر کے اگر کہہ آئے تو اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے۔ اللہ